اور ایسے قواعد ہیں جس کی مدد سے آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں ایک باب الداخلہ ہوتا ہے، مین گیٹ ہوتا ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے بچے مرد عورتیں بوڑھے سب اسی سے آتے جاتے ہیں. تو اسی طرح قرآن حروف کی ادائیگی کے لیے یہ منہ ہے، سارے حروف یہیں سے نکلتے ہیں، لیکن ہر ایک کے مقامات الگ ہیں. جیسے حروف حلقی ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، یہ بالکل حلق سے نکلتے ہیں. کچھ حروف کا تعلق نات سے ہے، جیسے نون ہے اور نون تشدید، نون غنہ اور نون مشدد جو ہے وہ نون سے نکلتے ہیں. کئی حروف کا تعلق دانت، زبان، پیٹھ کی زبان اور پڑجیب سے، بس اتنے ہی ہے جس سے پورے 29 حروف نکلتے ہیں. یہ 29 حروف پہ اگر مشق ہو جائے تو یوں سمجھ لو پوری قرآن مجید کی مشق ہو جاتی ہے. حالانکہ ہے بہت مختصر، لیکن یہ ہے کہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، اس کی طرف مشق کی جائے. تو آج ہم آغاز کے طور پہ اب شروع کر دیتے ہیں ایک بات. جیسے الحمد، سورہ فاتحہ ہے، یہ تو سب کو یاد ہے ماشاء اللہ سے، الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں تعوذ سے. تعوذ کے معنی آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن ہم وقف کے معنی آتے ہیں رکنا. اگر رکتے ہیں تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو جو بھی اس کے آخر کی حرکت ہوگی اس کو ساکن کر دیتے ہیں. ساکن کے معنی آتے ہیں جزم دے دینا آخر میں، جو بھی حرف ہوگا اس پہ. جیسے یہ حرکت ہے اس کی جزم کی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کو زیر ہے وہاں پہ، لیکن ہم جب وقف کر رہے ہیں تو یہ جزم کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن اب وہاں پہ ہم رک رہے ہیں تو بس یہ سکون کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہاں جو رک رہے ہیں یہ سکون کی کوئی بھی حرکت ہو اس پہ پیش ہو، اور دو زبر ہے تو اس کا قاعدہ الگ بنتا ہے. جیسے رحیمن پہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے غفورن رحیمن، رحیمن دو زبر پہ اگر رکتے ہیں تو ایک زبر بنا کے اس کو پڑھیں گے. جیسے غفورن رحیما، عذابن علیما، لیکن ہے وہاں پہ کیا عذابن علیمن ہے، لیکن وقت کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا. اور ماں باقی زبر زیر پیش جس پہ بھی آپ رکنا چاہتے ہیں اس کو ساکن کر دینا. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون پہ پیش ہے، وہاں پہ جزم کی مثال جزم بنا دینا ہے اس کو. تو کیسا پڑھیں گے اس کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں نستعین. تو چاہے حرف کے آخر میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر صورت میں اس کو جزم بنا دیں. اور اگر دو زبر والے حرف پہ ہم رکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک زبر اس کو بنا دیں گے، یعنی کھڑا زبر کے برابر کر دیں گے تو ہو جائے گا رحیمہ. رحیم من ہے، رحیمہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اب الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہم قرآن مجید کی لے لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، وقف کریں گے، رکیں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ عالمین. اب تجویز اس میں کیسا ہوں گی؟ تو یہ دیکھیے الحمد ہا کے ساتھ ہے اور ہا کا مخرج ہے حلق، تو اس میں تھوڑی سی اگر توجہ ہو گئی تو ہم پڑھیں گے اس کو الحمد. نہیں سیدھا سیدھا اگر ایسی پڑھیں گے بغیر کسی تجوید کے قاعدے کے تو ہو جائے گا وہ الحمد، یعنی ایسا ہو جائے گا الحمد. تیزی سے پڑھیں گے آپ تو ایسے ہی پڑھتے الحمد. اور وہ ہے کیا الحمد؟ اس کے معنی آتے ہیں تعریف، اور اس کے معنی آتے ہیں آگ بجھا دینا. تو کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. اب جیسے عربی کے قاعدوں سے واقف ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. قالا حرکت نہیں، زبر سے پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کے جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اگر اس کو تھوڑا بھی آپ کھینچیں گے، اس کو یا اس کو یا اس کو، معنی پورے بدل جائیں گے. جیسے اعلیٰ کے معنی آتے ہیں ایک آدمی نے کہا. اگر اس کو آپ تھوڑا سا کھینچ دیے اعلیٰ تو ہوتے ہیں دو آدمیوں نے کہا. اور یہ ایک تھوڑی سی حرکت کی وجہ سے ایک کی بجائے کیا معنی آ جا رہے ہیں، وہاں پہ دو کے معنی آ جا رہے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ اعلیٰ کے لفظ کے ساتھ
ان اپنا لفظ استعمال کیا، یعنی میں نے کہا. تو قال اللہ، اگر قالا اللہ بولیں گے تو دو اللہ ہو جائیں گے، جبکہ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے. تو اس لیے تھوڑی سی توجہ ہونا ہے حرکات پہ. زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اتنی حرکتیں ہیں. آپ اس میں یاد لے سکتے ہیں، مزہ آ جا رہا ہے سے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر زیر الٹا پیش. یہ بس ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کہیں بھی نہیں کھینچیں گے. اگر اس کو پڑھنا ہے تو قال، اعلیٰ اگر کہیں گے تو دو کے معنی آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں جانے انجانے بہت سے کلمات آئے ہیں جس کو اگر توجہ نہ دی جائے تو پورے معنی بدلتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو ثواب حاصل ہونے کے بجائے، اس کی برکتیں آنے کے بجائے پورے معنی غلط ہوتے ہیں. اب یہ تو آپ بول نہیں سکتے کہ میرے کو وقت نہیں ملا، میں پڑھ نہیں سکی، میں پڑھ نہیں سکا، میرے کو مصروفیات بہت زیادہ تھے. علم حاصل کرنا تو فرض ہے کہ جس طرح آدمی کی زندگی اور اس کی حیات کے لیے کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا یہ حقوق ہیں، اس کو کرنا ضروری ہے، اس طرح روح کی غذا اور اسلامی معلومات کے لیے علم حاصل کرنا تو فرض ہے. حدیث شریف میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اب وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، فرض تھا نہیں کرے. اگر چھوٹے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہیں، اگر بڑے ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہیں. تو بہرحال اس بات کو یاد رکھیے. یہ تھا مختصر بیان آج کا تجوید سے متعلق. اب اس کو ہم کنٹینیو وہ جو آخر کی 11 صورتیں ہیں اس میں سے اس کو پڑھتے رہیں. دے دیجیے کل بھر کے لائیے، مجھے کتاب رکھ لیجیے، فارم بھر کے لائیے، کل دے دیجیے ماں باپ کی جو بچے. اب دوسرا جو ہمارے نصاب میں ایک بات ہے وہ ہے احادیث اور دعائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، یعنی آپ نے جو کیا، آپ نے جو کہا، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، یعنی کوئی بات انکار بھی نہیں فرمایا اور کچھ بولے نہیں، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ خاموش رہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث. بولیے حدیث شریف کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول. قول بولے تو کہنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی کرنا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ خاموش رہیں، اس کو کہتے ہیں تقریر. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تقریر. تو اب پوری حدیث شریف کی تعریف کیا ہوئی؟ حضور کے قول فعل تقریر کو حدیث شریف کہتے ہیں. بولیے. ہاں، اب قول بولے تو کہنا، فعل بولے تو کرنا، تقریر بولے تو آپ کے سامنے بیان نہیں، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ خاموش رہیں. یعنی کوئی صحابی آ کے کوئی کام کرے آپ کے سامنے اور آپ ان کو منع نہیں فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز ہے، اسی لیے تو حضور خاموش بیٹھے. ورنہ اگر ناجائز ہوتا تو آپ کب خاموش بیٹھتے؟ روک دیتے. تو اس کو تقریر کہتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں. خالی حضور کے قول کو حدیث نہیں بولتے، صرف بات کو نہیں بولتے، صرف حضور کے کام کو حدیث نہیں بولتے، تین چیزوں کو ملا کر حدیث کہتے ہیں. یہ حدیثیں کیا ہے؟ در حقیقت زندگی کے رہنمائی کے یہ اصول ہیں. آپ کو زندگی کیسا گزارنا، سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر تم کرنا چاہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا، وہ اگر دیکھ لیں گے تو بس تمہارے لیے نمونہ ہو جائے گا. اور طریقہ ہے جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئے گا. مثال کے طور پہ اب ہم اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں، درزی کے پاس ہم جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں ٹیلر کے پاس جا کے اس کو دیتے ہیں کرتا سیو، اور ایک ساتھ میں ناپکا بھی لے کے جاتے اور کپڑا بھی لے کے جاتے، اور اس کو بولتے کہ بھئی آستین اس طرح ہونا، گلا اس طریقے سے ہونا، بیک ایسا ہونا، فرنٹ، یہ سب بتا دے کے آ جاتے.
اگر وہ آپ جو کپڑا دیے ہوئے ہیں ماڈل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ، اس کے برخلاف اپنی مرضی سے ان کہیں بیل بوٹے اتار دے، کہیں نقش و نگار کر دے، آستین کو کچھ چھوٹی اور یا بڑی کر دے، بیک یا فرنٹ میں کچھ اور چیزیں اپنی مرضی سے وہ لگا دے، اور آپ کی مرضی سے بھی بہت اچھے سے اچھا سیے، کیا آپ کو پسند آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ آپ بولیں گے بھائی یہ سب کرے کیوں آپ؟ میں تو آپ کو ایک چیز دیا تھا، اس کے مطابق ہونا تھا، اس کے مطابق جب نہیں ہے تو وہ مجھے پسند بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں روزانہ کے، یہ چیزیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہی ہیں جو نمونہ ان میں دیے تھے ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نمونے سے ہٹ کے رہا تو جس طرح ہم یہ سلا ہوا اچھے سے اچھا بھی کپڑا ہوگا ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اعمال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہٹ کر ہوں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں آئیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس میں احادیث مبارکہ سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ حدیث شریف علم ہے، یہ تو ذہنوں کو کھولنے والا علم ہے، اور حدیث شریف سے زندگی دنیا آخرت میں برکت آتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ جی تشریف رکھیے۔ تو میں بلائے رہا تھا ہمارے بیٹے ہی کو۔ جی اچھا چھوڑ، آپ ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں چھوڑیے۔ کب سے روز ساتھ میں آپ کے کیا نام ہے؟ محمد آصف۔ آصف الدین صاحب آپ ہیں؟ تو وہ خواجہ محدود صاحب اس کے بعد میرے بارے میں آپ کے بعد آئے جی بول رہے تھے عبداللہ صاحب، جی جی آپ ان سے ملیے